ساتھ ساتھ آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خاص جو ہیں علی جناب سید یاسین صاحب سابق MLA، میں بہت ادب کے ساتھ ان سے گزارش نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ظہیر بایار صاحب، محترم قیصر رزاق صاحب، محترم سید یاسین صاحب، محترم بشیر الدین صاحب، محترم اسلم پاشا صاحب، محترم ساجد سمیر صاحب، محترم مولانا حافظ عبدالشکور صاحب، مولانا عبداللطیف صاحب، محترم عبداللہ جاوید صاحب، محترم سید یاسین صاحب اور مہمان شورائے کرام جو ملک کے مختلف علاقوں سے طول و عرض یہاں تشریف لائے ہیں، جلیل برہان پوری صاحب، شفیق عابدی صاحب، نعیم فراز صاحب، فاروق رضا صاحب، ارشاد انجم صاحب، ابراہیم ایاز صاحب اور جملہ مہمانان و سامعین، اور آج کی تقریب کے محرک اور محتمم ڈاکٹر افتخار شکیل صاحب، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے عالم اور دانشور مقررین نے نعت گوئی کے تقریباً تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو فرمائی، اور شاید ہی کوئی پہلو تش نہ چھوڑا، لیکن میں محض ادائیگی فرض کے لیے چند کلمات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جہاں تک نعت گوئی کا تعلق ہے، یہ میرے نزدیک شاعری کی نہایت ہی مشکل اور نازک صنف ہے، اور یہ میرے نزدیک میں کیا اور میری حقیقت کیا، میری بساط کیا، اردو کے سب سے بڑے نعت گو شاعر، بلا مبالغہ سب سے بڑے نعت گو شاعر مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، وہ فرماتے تھے، انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ نعت کہنا گویا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ علامہ اقبال جیسے شاعر نے کبھی کوئی نعت نہیں کہی ہے، کبھی کوئی نعت آپ نے نہیں کہی ہے، حالانکہ علامہ اقبال اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک والہانہ عشق رکھتے تھے، بے پناہ محبت، احترام اور عقیدت کا جذبہ رکھتے تھے، جس کا اظہار وہ اپنے کلام میں، فارسی کلام میں، اردو کلام میں اکثر جگہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود نعت کے عنوان کے تحت نہ ان کے فارسی کلام میں کوئی نظم ہے اور نہ ان کے اردو کلام میں نظم ہے۔ نعتیہ کلام ہے لیکن اس کا عنوان نعت نہیں ہے۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ کسی نظم کا عنوان نعت نہیں ہے، ورنہ ہر صفحے پر انہوں نے نعتیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے ہیں، ہر صفحے پر کہے ہیں، غزل میں بھی کہے ہیں۔ میرا کہنے کا تعلق یہ ہے، جی کیا ہوا؟ اچھا ہاں، بہرحال دراصل نعت کا مرحلہ ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے کہ یہاں پہنچ کر عام شعراء کرام ہی نہیں، شعراء ہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے صاحبان کشف و کرامات، بزرگ بھی حواس کھو دیتے ہیں۔ اقبال ہی کا شعر ہے، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، کہ
جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے صاحبان کشف و کرامات بزرگ اور اولیاء کرام کے سامنے بھی نعت کا جب مرحلہ آتا تو وہ اپنے ہوش کھو دیتے تھے. یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور ہم شاعروں کی جھولی میں ہوتا ہی کیا ہے؟ چند الفاظ، چند استعارے، چند تشبیہات، چند علامات اور ان سب کی بنیاد پر ایک مبالغہ. اس سے زیادہ ہم شاعروں کی زنبیل میں کچھ نہیں ہوتا. مگر جو ذات کائنات کے اندر، جو ذات اقدس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بزرگ ذات ہے، اس کے لیے شاعروں کے تمام الفاظ، تمام تشبیہات، تمام استعارے بھلا کافی ہو سکیں گے؟ اس کے لیے ہرگز نہیں کافی ہو سکتے. حسن اور خوبی کے استعارات کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ابتدا ہوتی ہے. لالا وہ گل سے تجھ کو کیا نسبت، لالا وہ گل سے تجھ کو کیا نسبت، نامکمل ہے استعارے میرے. اقبال نے کہا ہے اور بہت سچ کہا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اب اقبال کی بات ہو گئی، اب غالب کی بات سنیے. اقبال کے اندر تو انکسار تھا اور ان کی شاعری میں تغلی بہت کم ہے، لیکن غالب کے اندر بہت زیادہ تغلی تھی. وہ اپنے برابر بڑا شاعر کسی کو نہیں مانتے تھے. ان کا دعویٰ تھا آج مجھ سا نہیں زمانے میں، آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار. اور یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان پر شاعری آسمان سے اترتی ہے، غیب سے نازل ہوتی ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب نوائے خامہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری شاعری کو معمولی مت سمجھو، آسمان سے غیب سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور سریر کہتے ہیں وہ قلم کے چلنے کی آواز کو، اور میرے قلم کے چلنے سے جو آواز ہے وہ دراصل نوائے سروش ہے، فرشتے کی آواز ہے. اور ایسے شاعری میں ایسا بلند و بانگ دعویٰ رکھنے والے مرزا غالب کے سامنے جب نعت گوئی کا مرحلہ آیا تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اپنی بے نوائی اور بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ با یزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. کہہ کہ غالب آقا کی ثنا تو بس اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ وہی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مرتبے کی واقفیت رکھتی ہے. انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے وہ، اور بالکل درست کہا تھا. دوستو اور حاضرین و سامعین، یہ صدارت کا منصب مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں آپ سب میں یہاں اہل تر ہوں. سینئرٹی کے حساب سے میرے سامنے قیصر رزاق صاحب اور ظہیر بایار صاحب بہت سینئر ہیں. میں نے ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر اپنے اندر شاعری کا ذوق پیدا کیا تھا. وہ شاعری کے معاملے میں میرے لیے مشفق و مربی ہیں، لیکن مجھ پر یہ ذمہ داری صرف اس لیے ڈالی گئی ہے کہ میں فی الحال لالائے صحرا کا سب سے سینئر ممبر ہوں. میں آپ سب سے تہہ دل سے آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے میرے والد محترم
کی خاطر برپا اس محفل میں شریک ہو کر اسے رونق بخشی. بہت بہت شکریہ.